خیبر پختونخوا میں خوبصورت علاقوں کی کمی نے ہی بہت سے حسین وادیوں کو دانشوروں نے دنیا میں جنت قرار دیا ہے۔ ان وادیوں میں ایک وادی شانگلہ بھی ہے۔ شانگلہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سطح سمندر سے 9000 فٹ اونچائی پر واقع ایک خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب ضلع ہے۔ شانگلہ منگورا شہر سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع شانگلہ کے مشرق میں ضلع بٹگرام و ضلع تورغر، مغرب میں ضلع سوات، شمال میں ضلع کوہستان جبکہ جنوب میں ضلع بنیر واقع ہے۔ وادی شانگلہ بے حد خوبصورت ہے۔ گھنے جنگلات، اونچے اونچے پہاڑ، گلگناتے آبشار اور ٹھنڈے چشموں نے قدرتی حسن کو اور بھی نکھار دیا ہے۔ وادی شانگلہ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ شانگلہ تک پہنچنے کے لیے خواجہ قلعہ تک مدین بحرین روڈ پر ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ تاہم خواجہ قلعہ کے مقام پر ایک سڑک سیدھی مدین بحرین اور کالام تک چلی گئی ہے، جبکہ دوسری پختہ سڑک پہاڑی راستے پر مشرق کی جانب شانگلہ ٹاپ تک اوپر ہی اوپر موڑ در موڑ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈھلان شروع ہو کر الپورے کے مقام پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ضلع شانگلہ کا صدر مقام ہے اور ایک حسین و جمیل قصبہ ہے۔ یہاں الپورے میں سوات یونیورسٹی، برانچ، ڈگری کالج، ہائی سکول، ہاسپٹل، ٹیلی فون ایکسچینج اور ذیلی دفاتر ہے۔ پشتو زبان کے مشہور صوفی شاعر حافظ الپورے کا مزار بیکوز الپورے کے مقام پر ہے، جس کو ڈاکٹر عباد اللہ نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کیا تھا۔ الپورے سے پہلے بورڈ نامی ایک مقام آتا ہے جہاں سے ایک سڑک سیدھی الپوری تک پہنچتی ہے، جبکہ دوسری سڑک جنوب کی طرف یختنگے اور وادی پورن کی جانب مڑ گئی ہے۔ یختنگے میں 4 سے 6 ماہ تک مکمل طور پر برف پڑی رہتی ہے اور سخت گرمی میں بھی یہاں پر آنے والے کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ اس علاقے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہاڑوں سے نکلنے والے پانیوں کو وہاں کے باشندوں نے ایک ٹینکی نما خوص میں جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں فروٹ، کولڈ ڈرنکس رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اس کو کھانا یا پینا بڑے دل کی گردے کا کام ہے۔ یختنگی سے آگے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی علاقے آتے ہیں، چاگم، الوچ، بگیاڑ، نمکلے، امنی، چوگا اور یہاں سے آگے کابل گرام، جٹکول، مارتنگ، گننگر، خدنگ، چکیسر، سرکول، تالون، دندے، میراب، برباٹ کوٹ، شنگ، بوٹیال، بشام آتا ہے۔ یہ روڈ پورے وادی میں پھیل گئی ہے۔ بورڈ نامی جگہ سے سیدھی الپورے کی طرف اس سڑک پر آپ جو ہی قدم رکھیں گے وہاں خیل کوٹکی کی ایک خوبصورت آبشار آپ کو دعوتی نظارہ دیتی نظر آئے گی۔ الپورے سے بائیں جانب ایک سڑک خوبصورت وادی لنونئی، کنساس اور بہادر سر کی طرف چلی گئی ہے اور سیدھی سڑک پر جا کے الپورے سے آگے بیلے بابا کا ایک خوبصورت بازار آتا ہے، جس میں زندگی کی بنیادی ضرورت کی اشیاء بآسانی مل سکتی ہے۔ بیلے بابا سے آگے ڈیرے کا ایک خوبصورت بازار آتا ہے۔ ڈیرے سے آگے ایک حسین و جمیل قصبہ کروڑا آتا ہے۔ کروڑا کا ایک طویل بازار ہے جس میں زندگی کی بنیادی ضرورت کی تمام اشیاء بآسانی مل سکتی ہے۔ آس پاس تمام علاقوں کے لوگ اس بازار سے اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہ بازار بہت پرانا تاریخ مقام رکھتا ہے۔ والی سوات کے حکومت تک کروڑا بازار شانگلہ پار کا ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ منگورا کے بعد یہ دوسرا بڑا بازار تھا جس میں لوگ کوہستان اور دوسرے علاقوں سے پیدل اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے یہاں آتے تھے۔ کروڑا کے مقام پر سڑک 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ سڑک شمالن کانا کی خوبصورت وادی شاپور، داموڑے اور اجمیر تک، جنوباً یہ سڑک خوبصورت وادی چکیسر اور مارتنگ کی جانب چلی گئی ہے، جبکہ مشرق کے جانب یہ سڑک شانگلہ کے مشہور شہر بشام جا کر دنیا کے 8ویں عجوبے شاہراہ ریشم کے ساتھ مل گئی ہے۔ بشام ضلع شانگلہ کا ایک خوبصورت اور دلکش علاقہ ہے جو منگورا شہر سے 97 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر آپ تاریخی دریا اباسین کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ دریا سن بشام سے لے کر وادی جٹکول، پھر کابل گرام اور دیدل کمات سے ہو کر تربیلا تک جاتا ہے۔ بشام بازار ضلع شانگلہ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی اشیاء آپ کو مل سکتی ہے۔ بشام سے ایک راستہ کوہستان سے ہوتے ہوئے گلگت اور خنجرات کی طرف، جبکہ دوسرا راستہ ہزارہ ڈویژن کی طرف چلا گیا ہے۔ ضلع سوات آنے والے اکثر سیاح سوات کی دل فریب ذیلی وادیوں کی سیر و سیاحت کے بعد واپسی میں ملکنڈ کے راستے کی بجائے شانگلہ سے ہوتے ہوئے بشام میں شاہراہ ریشم کے راستے ڈپات نکل جاتے ہیں اور اسی طرح وہ کم وقت اور کم خرچ میں ہزارہ ڈویژن کی خوبصورت وادیاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہزارہ میں مانسیرہ سے براستہ بالاکوٹ، کاغان ویلی اور گڑھی حبیب اللہ سے مظفر آباد آزاد کشمیر اور پھر ایبٹ آباد سے نتیا گلی، ایوبیہ اور مری جایا جا سکتا ہے۔ ضلع شانگلہ کئی وادیوں پر مشتمل علاقہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے عظیم تصور نہیں کی جا سکتے۔ ضلع شانگلہ اونچے پہاڑوں، تنگ دروں، صنوبر، چیڑ، پھر، پنڈرو، کیل اور دیودار کے گھنے جنگلات کی سرزمین ہے۔ جنگلات لوگوں کی معاشی زندگی اور آمدن کا ذریعہ ہے اور کچھ دروں میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ ضلع شانگلہ کا کل رقبہ 1586 مربع کلومیٹر ہے،
دیہی آبادی کا بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ کل قابل کاشت رقبہ 41,750 ایکڑ ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کوئلہ کان میں مزدوری کرتے اور کراچی، لاہور، کوئٹہ کچھ باہر کے ممالک میں رزق حلال کمانے کی نیت سے گئے ہیں۔ وادی شنگلہ سطح سمندر سے تقریباً 2000 سے 3000 میٹر بلند ہے۔ یہاں کا بلند ترین مقام خزگان شال ہے جو 3440 میٹر بلند ہے اور ضلع کی انتہائی شمال میں واقع ہے۔ جنگلی سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے یہ علاقہ موزوں ترین تصور کیا جاتا ہے اور یہاں پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کرنے کی کئی مواقع دستیاب ہے۔ سیاحتی مقامات: ضلع شنگلہ کی سیاحتی مقامات میں جھیل تخت بارام، خان، لگے، اجمیر، کنڈاؤ، شومانو، بانڈا، کاپر بانڈا، برج بانڈا، شلخو سر، رنا سر، پیر سر، بہادر سر، چنگا سر، شنڈیرائی، شنگلہ ٹاپ، یختنگے، وادی پورن جو خوبصورتی میں اپنے مثال آپ ہے اور ریڈار سر زیادہ مشہور ہے۔ انتظامی طور پر ضلع شنگلہ 5 تحصیلوں الپورئی، پورن، چکیسر، مارتنگ اور بشام پر مشتمل ہے، جبکہ اب کانا کو بھی تحصیل کا درجہ دیا گیا ہے۔ انسانی ترقی کے پیمانے میں شنگلہ کا شمار پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ سب سے پسماندہ جبکہ پاکستان میں یہ دوسرا سب سے پسماندہ علاقہ ہے۔ آبادی: 2017 مردم شماری کے مطابق شنگلہ کی کل آبادی 7,57,812 ہے، جس میں تحصیل الپورئی کی آبادی 3,07,382، تحصیل پورن کی آبادی 1,45,202، تحصیل چکیسر کی 1,09,326، تحصیل بشام کی 1,05,890 اور تحصیل مارتون کی آبادی 9,012 ہے۔ یہاں پر زیادہ تر یوسفزئی، سیدان، سادات، میاگان، گجر اور دوسرے پختون قبائل ساتھ ساتھ ہندو بھی آباد ہے۔ ضلع شنگلہ میں ٹوٹل 28 یونین کونسل اور 112 ولیج کونسل ہے، جس میں 99.8% مسلم اور 0.2% پر غیر مسلم آباد ہے۔ تاریخی لحاظ سے چکیسر اور ڈاؤٹ کے مقام پر قدیم یونانی اثرات دریافت ہوئی ہے۔ یہاں یہ خیال عام ہے کہ سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں پیر سر دیکو اورنس کے مقامی لوگوں کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی۔ تاریخی طور پر یہ مقام بت منڈیوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی ہندو برادری کا بھی رہا ہے۔ 17ویں صدی تک شنگلہ ریاست کاپرستان کا حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈوما نامی منگول نسل کی قوم یہاں پر قابض تھے جو بدھ مت کے پیروکار تھے۔ تقریباً 1655 عیسوی میں پختون قبائل کے مشران اور دوسرے گجر اور اکابرین کی قیادت میں اس علاقے کو فتح کیا گیا اور یہاں کے مقامی لوگ اباسین کوہستان کی طرف اور ٹیکسلا کی طرف بھاگ گئے۔ بعد میں سید عبدالباقی المعروف میاں باقی بابا کی سربراہی میں اباسین کوہستان میں جہاد کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا گیا۔ ضلع شنگلہ ریاست کاپرستان کے بعد پختونوں کا حصہ رہا اور یہاں پر پہلی شرعی حکومت پختون قوم کی مدد سے سید اکبر شاہ نے بنایا۔ سید اکبر شاہ کی حکومت سوات اور ہزارہ پر تھی۔ پھر 1857 میں ان کی وفات کے بعد یوسفزئی قبائل نے ان کے فرزند سید مبارک شاہ کو اپنا بادشاہ بنایا۔ سید مبارک شاہ کے بعد سید عبدالجبار شاہ کو یوسفزئی ریاست سوات کا پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ سید عبدالجبار شاہ کے بعد میاں گل عبدالودود کو والی سوات بنایا گیا اور اسی طرح ان کے اولاد نے ریاست سوات پر حکومت کی۔ والی صاحب کے دور میں یہ علاقہ سنگلہ پار سے جانا جاتا تھا۔ 1969 کو ریاست سوات کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے کے بعد شنگلہ کو ضلع سوات کا سب ڈویژن بنایا گیا اور سال 1995 عیسوی میں شنگلہ کو باقاعدہ ضلع کا درجہ دیا گیا اور الپوری کو ضلعی ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ ضلع شنگلہ کی نمایاں شخصیات: عظیم صوفی شاعر حافظ الپورئی اخند سالک بابا کابل گرامی حضرت لیونو بابا جی المعروف کان پیر صاحب، حکیم ولی اللہ المعروف مارتنگ حکیم صاحب، قاضی القضاء ریاست سوات سنڈاکئی مولا المعروف کوہستان مولا، مولانا خان بہادر المعروف مارتنگ بابا جی، شیخ القرآن مولانا افضل خان شاپوری، نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی، خان بہادر خان چکیسر، سابق سینیٹر شیر محمد خان، سابق ایم پی اے سلطان شام خان، سابق ایم پی اے حاجی بدیع الزمان، سابق ایم پی اے حاجی محمد ظاہر شاہ، سابق صوبائی وزیر پیر محمد خان، سابق سینیٹر مولانا راحت حسین، سابق وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام حاجی سید برین خان، صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی، ایم این اے ڈاکٹر عباد اللہ، سابق صوبائی وزیر حاجی عبد المریم، سابق ایم پی اے ڈاکٹر افسر الملک، سابق ایم پی اے انجینئر حمید اقبال، سابق ایم پی اے محمد رشاد خان، سابق ایم پی اے فضل اللہ خان، سیکرٹری ایگریکلچر
اورنگزیب خان، MPA فیصل زیب خان، ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور شخصیات ہیں۔ سیاسی لحاظ سے شنگلہ بہت زرخیز ہے۔ یہاں پر سیاست کا آغاز وادی چکیسر کے خان بہادر خان نے 1956 میں کیا تھا۔ اب مغربی پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ 1972 سے 1977 تک وادی کانا کے شیر محمد خان سینیٹر رہے۔ 1985 سے 1987 تک وادی میرا کے سلطان شام خان شنگلہ کے MPA منتخب رہے۔ 1987 میں ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حاجی محمد ظاہر شاہ نے MPA سیٹ جیت لیا۔ MMA دور حکومت میں وادی کانا کے مولانا راحت حسین سینیٹر رہے۔ 1988 کے انتخابات میں شنگلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، شنگلہ 1 اور شنگلہ 2۔ شنگلہ 1 شنگلہ پورن کے مشہور شخصیت حکیم ابوالحسن عرف لالا نے عوام کو پیدا پہنچانے کے لیے پیر محمد خان کی شکل میں ایک پودا لگایا، اور یہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ 1988 سے 2007 تک وادی پورن کے پیر محمد خان شنگلہ 1 سے کامیاب ہوتے رہے۔ آپ 1997 سے 1999 تک صوبائی وزیر بھی رہے۔ پیر محمد خان کی شہادت کے بعد ان کے فرزند فضل اللہ خان 2008 سے 2013 تک MPA منتخب رہے۔ 2013 سے 2018 تک وادی پورن کے حاجی عبدالمنیم اس سیٹ پر MPA منتخب رہے۔ آپ وزیر اعلیٰ کی مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ 2018 سے وادی مارتون کے فیصل زیب خان اس سیٹ پر کامیاب ہو کر موجودہ MPA ہے۔ شنگلہ 2 1988 سے 1990 تک وادی کانا کے حاجی بدیع الزمان اس سیٹ پر کامیاب رہے۔ 1990 سے 1993 میں وادی میرا کے حاجی محمد ظاہر شاہ اس سیٹ پر کامیاب رہے۔ 1993 میں ایک بار پھر وادی کانا کے حاجی بدیع الزمان اس سیٹ پر کامیاب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے 3 نومبر 1994 کو سوات میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حاجی بدیع الزمان کی شہادت کے بعد ضمنی انتخابات میں آپ کے پرزن ڈاکٹر افسر الملک اس سیٹ پر کامیاب ہوئے۔ 2002 سے 2008 تک وادی کانا کے انجینئر حمید اقبال اس سیٹ پر کامیاب رہے۔ 2008 سے 2011 تک وادی میرا کے حاجی محمد ظاہر شاہ اس سیٹ پر کامیاب رہے۔ 2011 میں حاجی محمد ظاہر شاہ کی وفات کے بعد ان کے فرزند محمد رشاد خان اس ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 2013 الیکشن تک محمد رشاد خان اپنی کامیابی جاری رکھی اور 2013 الیکشن میں کامیاب ہو کر 2018 تک MPA منتخب رہے۔ 2018 کے الیکشن میں وادی بشام کے شوکت علی یوسفزئی نے کامیابی حاصل کی اور اس سیٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ آپ 2013 سے تاحال مختلف صوبائی وزارتوں پر بھی رہ چکے ہیں۔ MNAs شنگلہ 2002 سے 2013 تک وادی پورن کے انجینئر امیر مقام شنگلہ کے MNA منتخب رہے۔ آپ وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور موجودہ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ 2013 سے 2018 تک انجینئر امیر مقام کے بھائی ڈاکٹر عباد اللہ نے کامیابی حاصل کی اور MNA منتخب رہے۔ 2018 کی الیکشن میں ڈاکٹر عباد اللہ نے اپنی کامیابی برقرار رکھی اور تاحال آپ ضلع شنگلہ کے MNA ہیں۔ ضلع شنگلہ کے شمار پاکستان کے سب سے پسماندہ اضلاع میں ہوتا ہے۔ ضلع کی بنیادی مسائل میں صحت، تعلیم، روزگار، بجلی اور سڑکیں ہیں۔ پورے شنگلہ میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں جس میں عوام کی صحیح علاج کی جا سکے۔ شنگلہ کے عوام علاج کے لیے سوات، بٹگرام، ایبٹ آباد، پشاور اور اسلام آباد جاتے ہیں۔ ضلع شنگلہ میں تعلیمی نظام بھی بہتر نہیں۔ پورے ضلع میں ایک یونیورسٹی کیمپس اور چند کالجز ہے جو نہ ہونے کی برابر ہے۔ یہاں کے طالب علم زیادہ تر دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ضلع شنگلہ کے 65% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں روڈ اکثر کچے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے۔ شنگلہ کے عوام کو بہت سے پریشانیاں ہیں۔ اس میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ یہاں کی عوام روزگار کے سلسلے میں زیادہ تر اپنے گاؤں سے دور کوئلہ کان مزدوری کرتے ہیں اور کچھ کراچی، لاہور، پنڈی اور اس طرح ملک کے دیگر حصوں میں آباد ہے اور زیادہ تر پردیس میں روزگار کی غرض سے رہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شنگلہ کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا بھی ہے۔ شنگلہ خان خوڑ میں ایک منصوبہ بنایا گیا جس کی مدد سے 72 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ شنگلہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 سے 18 گھنٹے ہوتی ہے، جبکہ خان خوڑ سے حاصل شدہ بجلی ملک کے دوسرے حصوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کروڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو تکمیل کی آخری مراحل میں ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں پروجیکٹس سے اب تک شنگلہ کے عوام کو محروم رکھا گیا ہے۔ حکومتی وقت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کروڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے سب سے پہلے متاثرہ علاقوں کو بجلی فراہم کی جائے اور مقامی باشندوں کو اس پروجیکٹ میں نوکریاں
دی جائے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اپنے میزبان شفیع اللہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ہمدم ٹی وی۔ فی امان اللہ۔